ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ بہانے ہیں حق تعالی شان ہو اپنے کرم سے اسے ہماری مغفرت کا سبب بنا دے اور ہماری زندگی کے اندر توبہ کے دروازے کو کشادہ فرما دے، ان کی عظمت ہمارے قلوب میں داخل ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک اسے وسیلہ بنا دے، اور امام الانبیاء سید الکونین آقا نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت اور آپ کی پاکیزہ محبت ہمارے دل و دماغ میں سنور جائے اور بس جائے، تاکہ اس کی روشنی میں موت تک ہماری زندگی صحیح ہو، اور اس معراج کے اس مبارک نعمتوں اور نسبتوں سے ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو اور اپنی ذمہ داریوں کو اللہ پاک ہمیں پہچاننے کی توفیق دے دے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے زندگی میں موقع دیا اور ہمیں اپنے مبارک دربار میں جمع ہونے والا ایک جذبہ طلب عطا فرمایا۔ اگر وہ طلب نہ دیتے تو ان کی چوکھٹ پہ کیا مجال کہ کوئی بندہ پہنچ جائے اور کسی کی حاضری کی اسے سعادت اور شرافت بغیر ان کی توفیق کے نہ ملی نہ مل سکتی ہے۔ اس کریم پروردگار عالم نے بلا لیا، یہ ان کا انعام ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر جو اللہ رب العزت نے جس اعزاز کا اور جن عظمتوں کا تذکرہ فرمایا، اس کا حاصل و خلاصہ اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ ایک تو اللہ پاک کی بلندی اور ان کی عظمت اور ان کی ذات عالی کا یقین اور ان کی قدرت کے کمالات اگر ایمان والے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں تو پھر معراج کی عظمت اور اس کے تقاضوں پہ چلنا اور اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبتوں کو بسانا، یہ کوئی افسانہ نہیں رہے گا اور یہ کوئی خیالی زندگی نہیں رہے گی اور یہ کوئی وقتی تماشا نہیں بنے گا، بلکہ زندگی کا وہ کردار اور کیفیات کا وہ صداقت کا پیمانہ اور معیار جس کے اوپر آدمی کی نجات کا مدار اور دنیا میں اللہ پاک کی مددوں کے اترنے کا انحصار، یہ سارے کا سارا اللہ پاک نے انہی دو بنیادوں پہ رکھا ہے کہ میرے بندے مجھے پہچان لیں، میری قدرت کو جان لیں، میری طاقت کو تسلیم کر لیں اور میرے اپنے فیصلوں پر ایمان لا لیں اور میرے بھیجے ہوئے نبی انبیاء کے امام سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو اپنا لیں اور ان کی عظمت کا اقرار اپنی زندگی کے عمل سے اس کا اعتراف کرنے والے بن جائیں، تاکہ آدمی کے قول و فعل میں نہ تضاد ہو، نہ اس کے کہنے اور برتنے میں کوئی نفاق ہو، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنے آپ کو چلانے اور بسانے والا بن جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس مبارک رات میں جو اس معجزے کا اظہار فرمایا، ایک تو آقا کی ہر ادا معجزہ ہے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سراپا اللہ پاک نے اپنے اعجازات کی برکتوں کا
رات اور دن موسلادھار بارش کا اظہار فرمایا. ان میں جو بڑے بڑے اعجازات رہے ان میں معراج کا یہ مبارک واقعہ ہے جس کے تذکرے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ نجم تک اس صراحت کے ساتھ کیے گئے کہ اسی بنا پر مفسرین کا اور فقہاء کے اقوال کا اتفاق ہے اس بات پر، اور تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ جو معراج کے واقعے کا انکار کر دے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. اس لیے کہ اللہ پاک نے خود اس واقعے کو بیان فرمایا اور اعلان، اور اللہ پاک نے اس کا اظہار اور شروعات یہاں سے کی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے اللہ کی وہ ذات، بے عیب ہے وہ اللہ کی ذات جس کے لیے کچھ کرنا کسی چیز کی نہ احتیاج ہے، نہ معذوری ہے، نہ مجبوری ہے، نہ محتاج ہے. محتاج تو مخلوق ہوتی ہے، خالق احتیاج کو پورا کرتا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے. تو وہ ذات پاک ہے، عیب سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، رکاوٹوں سے پاک ہے. اگر وہ اللہ پاک یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بلکہ اس بات کا کہنا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو اس میں صاف علماء نے ان باتوں کو فرمایا کہ یعنی رات کے کچھ حصے میں، پوری رات کا ذکر نہیں، گھنٹوں کا ذکر نہیں، اور وہ حصہ بھی ایسا کہ جس حصے کا آدمی حساب و کتاب نہیں کر سکتا. آقا نے فرمایا کہ ام ہانی کے گھر سے میں سو رہا تھا، بیدار کیا گیا، ابھی نیند میری پوری ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ مجھے حتیم کے مقام پر لایا گیا، اور یہاں سے پھر مجھ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، اور لے جانے سے پہلے آنے والے جبرائیل امین نے اپنے ساتھ کے فرشتوں سے میرا تعارف کرایا، اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور جنت کے دشت میں اور زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اقدس کی برکات کو اور انوار نبوت کے فیضان کو اتنا بلند سے بلند کیا گیا کہ جس کی انتہا کا تصور انسان کے بس کی بات ہے. اسی لیے کہنے والوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں کہہ دی. اکابر امت کے گویا وہ چیزیں جن کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا اور آپ کی ذات عالی کی عظمت کے تذکرے کیے گئے، ان میں ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس مٹی سے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو بنایا تو اس میں خاص مٹی وہ ہے کہ جس سے انسانوں کے قلب کو بنایا گیا. کسی میں دیکھنے کی تاثیر ہے، اس سے آنکھ بنائی گئی، کسی دروں میں سننے کی تاثیر ہے، اس سے کان بنائے گئے، کسی دروں میں بولنے کی تاثیر ہے، اس سے زبان بنائی گئی، کسی میں چلنے پھرنے کی تاثیر ہے، اس سے ہاتھ و پیر بنائے گئے. اور اللہ پاک نے جس حصے سے انسان کا قلب بنایا، جس کو اللہ نے اپنا عرش قرار دیا، تو فرمایا عام انسانوں کے دل جس مٹی سے اللہ نے بنائے، ایمان والوں کے جسم اس مٹی سے بنائے. اور جب ایمان والوں کے جسم اس مٹی سے بنائے تو ان کے دل کے بنانے کے لیے اللہ نے کس مٹی کو استعمال کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس مٹی سے اللہ نے ایمان والوں کے دل بنائے، انبیاء علیہ السلام کا جسم اس سے بنایا گیا. تو جب انبیاء علیہ السلام کا جسم اس سے بنایا گیا تو انبیاء علیہ السلام کے قلوب کس سے بنائے گئے ہوں گے؟ فرمایا کہ جس سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے قلوب بنائے، اس سے اللہ پاک نے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بنایا. تو آپ کے قلب اطہر کا تصور عام انسان کر نہیں سکتا کہ جس سے بنایا گیا، اور جس ذات کو اتنا قیمتی بنایا گیا ہو کہ تمام اہل حق کا اور تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس جگہ دو جہاں کے سردار، انبیاء کے امام، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ارض مقدس میں آرام فرما رہے، روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما رہے، اور زمین کی وہ مٹی جو آپ کے جسم مبارک کو چھو رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے اور کرسی سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل اسے قرار دیا جو میرے محبوب سے قریب ہو. تو جب مٹی قریب ہو تو وہ افضل قرار دی گئی. تو آپ کے قلب اطہر پہ اترنے والا دین اگر زندگی میں آ جائے تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہو جائے.
تو اسی لیے اس کو امت کی معراج بتلائی کہ آقا نے بات بتلا دی کہ یہ نماز میرے کے مومنین کی معراج ہے، کہ مومن جب اس راستے سے اللہ کو پا لیتا ہے، ان کی عظمتوں کو جان لیتا ہے، ان کے تقدس کو پہچان لیتا ہے، ان کی قدرت پر اپنے یقین کو قائم کر لیتا ہے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر مخلوق کے تاثر سے اس کا پاک ہونا اور شکلوں سے اس کا بے نیاز ہونا اور اعمال نبوت پر اس کا ثابت قدم ہونا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ فکروں سے اپنی زندگی کو آباد کرنا اور آپ کے انوار نبوت سے پا کر دنیا کی ظلمتوں سے نکلنا، پھر یہ وہ مجدہ جانفزا ہیں جو اللہ ایمان والے کو اپنے کرم سے اسی دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے ان مبارک واقعات میں بتلا دیا کہ دیکھو اس ذات کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ایسے اٹھایا کہ آپ فرما رہے کہ جس دروازے سے میں باہر نکلا اس کی کیواڑ ہل رہی ہے اور میرا یہ سفر شروع ہوا اور میں ام ہانی کے گھر سے حتیم میں آیا اور حتیم سے پھر مسجد اقصی پہنچا اور وہاں انبیاء علیہ السلام کا تعارف ہوا اور پھر ان کی امامت کا اللہ پاک نے آپ کو شرافت اور اعزاز بخشا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور پھر ہر آسمان پر آپ کا پہنچنا اور آپ ہی نے صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ بتلایا کہ تمہیں پتا ہے کہ ایک زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، اور صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں کچھ اندازہ نہیں۔ تو فرمایا کہ تیز سے تیز رفتار سواری، اب یہ تو ہمارا تصور ہے کہ کبھی سمجھے کہ گھوڑا تیز ہے، کبھی سمجھے کہ اونٹ تیز ہے، کبھی سمجھے کہ ریل تیز ہے، کبھی سمجھے کہ ہوائی جہاز تیز ہے، کبھی سمجھے کہ راکٹ تیز ہے، کبھی سمجھے کہ میزائل تیز ہے۔ اب اللہ کے علم ہے کہ وہ تیزی اور بلندی کتنی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ تیز سے تیز رفتار سے اگر کوئی آدمی زمین سے آسمان پر جانا چاہے تو اسے 500 برس کی مدت درکار ہوگی۔ تو اب آدمی اندازہ کرے کہ 500 برس کا مسافت کا راستہ کتنا ہوتا، اور پھر اس کے بعد میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 برس کا، اور ایک آسمان کی موٹائی کہ اس کے نچلی سطح سے اوپری سطح پر آنے پر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ اس میں 500 برس رکھتے ہیں۔ اب اگر 7 آسمانوں کی سیر تو مطلب یہ کہ 14,000 برس کا راستہ طے کرنا، اور اس میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا ہونا، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کے سیدنا یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ والسلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک ایک آسمان پر آپ کی ملاقات کا ہونا، اور وہاں پر اللہ پاک کی قدرت کا، ان کے جلووں کا، ان کے گویا فیصلوں کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرنا، کہیں نیکیوں پہ کیا مل رہا ان چیزوں کو دیکھنا، اور کہیں بدیوں پہ کیا ہو رہا ان چیزوں کو دیکھنا۔ کہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا عبرتناک انجام نظر آ رہا ہے کہ آگ کے گویا پتھر ہے جو پہاڑ کے برابر ایک ایک گویا گنڈ ہے، اور وہ لڑکتا ہوا آ رہا ہے، اس کے سر کو کچل رہا ہے، وہ سر خیمہ خیمہ بنا دیا جا رہا ہے، پس جا رہا ہے، پھر اس کے سر کو سالم کیا جا رہا ہے، اس کی طرف میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ لگاتار سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ دردناک تکلیف و عذاب یہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کے کانوں میں اللہ کی بڑائی اور آپ کی رسالت کی آواز پڑی اور ان کے سر آپ کی اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہونے سے محروم ہو۔ تو اس وقت بتایا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور نافرمانی کا انجام کیا بنتا ہے۔ اور کہیں آپ نے دیکھا کہ انسان ہیں جن کے پیٹ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے ہیں، اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اور وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں اور لڑک جاتے ہیں، اور ان کا عبرتناک انجام ہے کہ وہ بے حال ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے حلال کو چھوڑا اور سود جیسی حرام و خبیث چیزوں کو کھایا تھا۔ اللہ نے ان کے پیٹوں کو سود کی نحوست سے ایسا بنا دیا۔
اب یہ رات اس بات کو بتلا رہی ہے کہ آقا نے اپنی مبارک آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا، اور آپ کی جو تڑپ تھی امت کے لیے بے قرار ہونا، انسانیت کے لیے بے چین ہونا، ایک ایک امتی کے لیے ماؤں سے زیادہ بچل جانا اور آنسوؤں کے سمندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اسی لیے کہ آپ نے اچھے اور برے انجام کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اللہ پاک نے آج کی شب میں ان انجام کو آپ کو دکھلایا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ میری امت ان مصیبتوں سے بچ جائے اور ان راحتوں کے خزانوں میں پہنچ جائے جو اللہ پاک نے اپنے نیک اور ایمان والے بندوں کے لیے عطا کرنے کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ مناظر آپ دیکھ کر بے چین و بے قرار تھے اور چاہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی اس سے بچے اور اس راستے سے ان کی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ زبانیں ہیں جو بالکل عبرت کے انجام میں لٹک رہی ہے اور آگ کی قینچیاں ان کو کترتے جا رہی ہے، کاٹتی جا رہی ہے، وہ گرتی ہے، دوسری زبان انہیں لگائی جاتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر کوئی زبان انہیں لگائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ واعظین ہیں جو کہتے تھے اور اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ وہ جھوٹے انسان ہیں جو خدا کے خوف کو چھوڑ کر چند مال کے ٹکڑوں کے لیے، روٹی کے چند لقموں کے لیے، دنیا کی جھوٹی تمناؤں کے لیے جھوٹ کہہ دینا، دغا دے دینا، دھوکوں میں پڑ جانا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لینا، کسی کی زمین کو دبا لینا اور کسی کی عزت و آبرو کو لے لینا، یہ ان کی زندگی کا وتیرہ تھا۔ آج اس کے بدلے میں ان کی زبانوں کے ساتھ ان آگ کی قینچیوں سے ان کا عبرتناک انجام بنایا جا رہا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو وزن اٹھا نہیں سکتا، ایسے گٹھیرے کے گٹھیرے جمع ہو رہے اور وہ اور اس وزن میں اضافہ کر رہا ہے اور ہانپ رہا اور تڑپ رہا ہے اور اپنی بے بسی کے اندر وہ بالکل ایسے گر رہا ہے جیسے کوئی کولو کا بیل اپنی آخری ہچکیوں میں مرنے کے وقت کی کیفیت میں رہتا، لیکن چونکہ موت کا تصور نہیں اور زندگی کی لذت نہیں، اس عبرتناک انجام کو دیکھ کے آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گناہ اپنے اوپر لادتے چلے جاتے تھے، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کا تمسخر کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی آبرو لوٹ لی، اب اس کے بعد جو پھر یہ انہی اعمال میں لگے ہیں تو یہ توجہ ان کے اعمال میں جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ آپ کی شکل میں ان کی زندگی میں ان کے سروں پہ وزن ڈال رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی کی بربادی کا سامان بن رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ معراج کی شب ہماری پستیوں کو بلندی سے اور ہماری ذلت کو عروج اور معراج سے بدلنے کے لیے دی گئی کہ تم ان چیزوں کو سوچ کر اپنی زندگیوں کو ٹٹولنے والے بنو۔ اسلام کا کوئی عمل، زندگی کا کوئی جذبہ، آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوئی جھلک آدمی کو بے مقصد نہیں دی گئی کہ آدمیوں سے قصہ اور تماشا بنا لے اور کھیل اور کھلونا بنا لے، بلکہ اس کی روشنی میں ایک طرف اللہ کی قدرت کو پہچانے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تسلیم کرے، جس کی شہادت اس کے اعمال ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کا جذبہ ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سائے کے اندر آئے۔ تو ان سارے مناظر کو آپ نے دیکھا اور کہیں آپ نے مشک کی خوشبو سونگی اور باغ و بہار کے آپ نے پرکشش مناظر دیکھے اور وہاں پر آپ نے بے قرار کلمات طیبات آپ کے کانوں میں پڑے کہ اے اللہ جس کے لیے آپ نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کر دے اور جس نے مجھے طلب کیا اور مجھے اس کے حوالے کر دے۔ فرمایا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ اللہ کی دی ہوئی جنتیں ہیں جو اپنے آنے والے کو یاد کر رہی ہے اور کہہ رہی کہ اے اللہ جو ہم کو پکار رہا اسے ہمارے حوالے کر دے اور جو ہمیں یاد کر رہا ہمارے ساتھ اس کے رشتے کو جوڑ دے، اور یہ نعمتیں اور یہ لذتیں وہ ابد الآباد کی ہیں کہ جو کبھی چھینیں گی نہیں اور ملنے کے بعد غم پھٹکے گا نہیں، اور ان نعمتوں کے بعد کبھی اس کی زندگی کے اندر کوئی ندامت اور کوئی افسردگی اور کوئی بے قراری کا تصور اس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ نعمتیں اور خزانے ہیں جو آپ کی امت کو دیے جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازات دیے گئے، آپ نے اس بات کو فرمایا کہ ان اللہ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها جنتی وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی او کما قال، فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو حق تعالی شانوں نے تمام نبیوں کو جنت کو حرام قرار دیا جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہوں، اور تمام امتوں میں جنت کو حرام قرار دیا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ امت آئی سب سے بعد میں اور جائے گی سب سے پہلے،
یہ عزتیں جو دی گئی ان کے مناظر اس معراج میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گا اور آپ کی راحتوں میں اور آپ کے قلب اقدس کی ٹھنڈک میں اضافہ کیا گیا کہ ہمارے نبی یہ نعمتیں ہیں جو ہم آپ کی امت کو اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین کو دینے والے ہیں، اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ ہر آدمی میرا متبع بن جائے اور اس راستے پہ چل کر جہنم کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان مناظر کو آپ نے دیکھا، پھر آپ وہاں پہنچے وکان قاب قوسین او ادنی کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، 7 آسمانوں کی سیر، 14,000 میل کا فاصلہ طے ہوا، اور اس میں انبیاء علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی اور ایک ایک نے آپ کا استقبال کیا۔ اب اس کی اتنی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ ایک رات بھی آدمی کے لیے اس میں کافی نہیں ہوگی۔ اور وہاں پہنچ کر جبرائیل امین نے صاحب یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ میری آخری حد ہے، اب سدرۃ المنتہا سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور آگے جانے کی عزت سوائے آپ کے کسی اور کو مخلوق میں ملی نہیں، لہذا آپ تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ فرمایا کہ یا نبی اللہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائے گا، اور تابنی کہ اس کے آگے میں جاؤں، میرے حدود ختم ہو۔ تو جہاں جبرائیل کے حدود ختم ہوتے ہیں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسے نبی کی غلامی ہم کو دی ہے تاکہ تم شعور پیدا کرو کہ تم کس کے غلام بنائے گے، تم اپنے رب کو پہچانو کہ اس کی قدرت کیا ہے۔ اور اس سارے واقعے کی تفصیل کے بعد میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارا نظام اللہ نے اتنے لمحے میں کرا دیا کہ جب میں واپس لوٹا تو چلتے ہوئے جو دروازے کی کیواڑ ہل رہی تھی وہ رکنے نہیں پائی کہ میں اپنے بستر پر آ گیا، اور اسی پہ انسانوں کا اختلاف ہوا، اور اسی پہ ابو جہل بھی، اور اسی پہ صنادید قریش و کفاران مکہ کے سردار بھی یہ بغلے بجانے لگے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب تو ان کے ماننے والے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے اور شعور میں آنے والا کوئی تصور ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لمحے میں ہو گیا کہ جس بستر کو میں چھوڑا تھا ابھی اس کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں اس بستر پہ آ گیا۔ آدمی جب لیٹتا اور کروٹ لیٹتا ہے تو اس سے جو بدن کی گرمی آتی ہے تو وہ کتنی لمحے کے اندر ختم ہوتی ہے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ وہ گرمی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنے بستر پر آ گیا۔ اب علماء امت نے صاف ان باتوں کو صاف فرما دیا کہ یاد رکھو کہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے قبضے اور قدرت میں۔ جس اللہ نے ہم کو اور تم کو بنایا اس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اس اللہ نے خوشی اور غم کو بنایا، اسی اللہ نے عزت و ذلت کو بنایا، اسی اللہ نے عروج و پستی کو بنایا، اور وہی پروردگار عالم کے قبضے میں لمحے بھی ہے، موسم بھی ہے، سب انہی کے اختیار میں۔ جب آقا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا ارادہ کیا اور ایسے وقت پہ ارادہ کیا جبکہ مخلوق میں مشقتوں کی انتہا پہ آپ پہنچ گئے، طائف کا ہولناک واقعہ ہو گیا، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں فقر و فاقے کے گویا طویل مدت کا عرصہ گزر گیا، آپ کی لاڈلی اور چہیتی گویا زوج مطہرہ امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہو گئی، اور ادھر آپ کے چہیتے سرپرست حضرت ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ تو یہ سارے غموں کے پہاڑ جب آپ پہ ٹوٹ رہے ہیں، آقا اس بار اللہ پاک اپنے آقا کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ظاہر کر رہے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو جب فرش والے نہیں پہچانتے تو عرش والا استقبال کر کے اپنے نبی کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ کو زمینوں سے اوپر بلند کیا گیا اور آسمانوں سے بڑے بلایا گیا، اور اس مقام کے اوپر اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ نماز کا تحفہ ملا اور جنت و جہنم کے مناظر آپ کو دکھلائے گئے، اور اتنی دیر میں کہ آدمی کی عقل سے کام نہیں کرتی۔ اور جب یہ بیٹھ گئے تو یوں فرمایا کہ اس میں بیٹھنے کی کیا بات، کہ یہ تو یہ کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلایا تو جیسے وہ بادشاہ کی سواری دنیا میں جاتی ہے تو طے ہوتا ہے کہ بھئی جہاں سے نکلی اور جہاں تک جائے گی، سڑکوں کو روک دو، سواریوں کو ٹھہرا دو، آدمیوں کو ہٹا دو تاکہ کچھ چلنے نہ پائے اور یہ اپنی منزل کے اوپر چلے جائے۔ تو جب مخلوق کے اکرام میں یہ کرتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ نے گویا کائنات میں یہ اعلان فرما دیا ہمارے نبی کے احترام میں گھڑی اپنی جگہ ٹھہر جائے، وقت اپنی جگہ ٹھہر جائے، اور کیفیات اپنی جگہ ٹھہر جائے، تو گرمی ایسی ٹھہر گئی کہ وہ سردی میں نہیں بدل سکی،
زنجیری کی جو کیفیت تھی وہ رک نہیں پائی، اور اسی لمحوں کے اندر اب اس میں جتنے بھی سال گزرے اللہ نے اسے لمحے کے اندر گزار دیا. اسی لیے ہمارا ایمان اس رب پر ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ رہے اور سوئی کا ناکا رہے، نہ ناکا بڑا ہو نہ سوئی پتلا ہو، اور اللہ سوئی کو ناکے میں سے گزار دے. لا الہ الا اللہ، اللہ اس میں قادر ہے. نہ ناکے کو بڑا کرے سوئی کے، اور نہ اونٹ کو چھوٹا کرے اور پتلا کرے، بلکہ اونٹ رہے اور ناکا رہے، اور اللہ اپنی قدرت سے پار کر دے. اللہ کسی کا محتاج ہے، تو وہ اللہ اپنے نبی کو بلا کر روانہ کرے اور اپنی جگہ کے اوپر آرام گاہ میں پہنچا دے. نہ وقت بدلے، نہ گھڑی بدلے، نہ تاریخ بدلے. یہ اللہ اپنی قدرت دکھلا رہے ہیں کہ ایسے رب پر ایمان لاؤ جس رب کے اختیار میں سب کچھ ہے. اب تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جتنا آج ہم فاقوں سے ڈر رہے ہوتا اللہ کی ذات سے نہیں ڈر رہے. جتنا ہم دنیا کے احوال سے گھبرا رہے ہیں اتنا ہم آخرت کے احوال کو نہیں دیکھ رہے. اگر معراج میں دکھنے والے یہ احوال ایمان والے کی آنکھوں میں بس جائے، اللہ اگر میں نماز کو فجر کی اٹھ کے چلے گیا اور میری بیوی سوتی رہے، میرا جوان بیٹا سوتا رہے، تو گویا ان کے بستروں کے اوپر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، تو کوئی باپ گوارا کر سکے گا، کوئی شوہر برداشت کر سکے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو اور بچوں کو آگ لگے اور اس کی پیشانی پہ شکن بھی نہ؟ اب اگر آج یہ لگ رہی ہے اور ہم کو نہیں دکھ رہی ہے تو یہ بے نور آنکھیں بدعملیوں کی نحوست سے ہوگی، اور ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا انجام کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری آخرت کیا ہے. اور تذکرے سارے دنیا کی ناپاک محبتوں کے اور انہی خواہشات کے اور انہی اطلاعات کے کہ یہی دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھا. جو بے وفا دنیا نہ کسی کا ساتھ دی نہ کسی کا ساتھ دے گی. یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں اللہ اپنی قدرت بدلا ہے، اور قدرت کا تماشا اللہ نے اس معراج کی شب میں دکھلایا تاکہ ایمان والوں کو اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت بھی سمجھ میں آئے کہ ہم نے اپنے آقا کو کیا مرتبہ دیا اور کیا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. اور اس آقا نے اس موقع کے اوپر کسی اور کو نہیں، ہم گناہگاروں کو یاد بھی فرمایا، اور ہماری یاد کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے پیغام ہم تک پہنچائے تاکہ یہ امت سمجھ جائے کہ تمہارا نبی تم کو کتنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو کتنا جوڑتا ہے. اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت کے اوپر ان نادانوں نے اور بے دینوں نے جب مذاق اڑانے کی سوچی تو سوچا کہ سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو، اس لیے کہ ابو بکر جب انکار کر دیں گے تو پورا مکہ انکار کر دے گا. وہ ان کے سب سے بڑے رفیق اعلیٰ ہے، ہمدم ہے، اور ان کے دستے راز ہیں. اور جب یہ بھاگے ہوئے کفاران مکہ اور سرداران قریش گئے اور کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ یہ بات عقل میں آنے کی ہے کہ ایک آدمی لمحوں کے اندر کہ اس کے بستر کی گرمی ٹھنڈک سے نہیں بدلی، اس کے کیواڑ کی زنجیری رکنے نہیں پائی، اور وہ نکل کر یہاں سے مسجد اقصیٰ 2000 میل کا فاصلہ طے کرے اور وہاں پر لاکھوں سے ان کا تعارف ہو اور ملاقات ہو، اور پھر وہ ایسے آسمانوں کی سیر کرے. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا یہ بتاؤ کہ کس نے کہا؟ تو انہوں نے خوشی خوشی کہا تھا کہ ان کا انکار سن لے، وہی جن کو تم نبی مانتے ہو. فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تو حق ہے، یہ ہو کے رہ گیا. اس میں ذرہ برابر تردد نہیں، یہ برابر ہوا ہے، ہونے والی تھی. اور آپ کی گواہی کا اعتبار اور اونچا کر دیا گیا. اور جب کسی نے پوچھا کہ تم کیسی بات کر رہے ہیں تو فرمایا ہم وہی آنے والے فرشتے کو دیکھے بغیر آپ کی نبوت اور آخرت کی خبروں کی تصدیق کر گئے، تو آپ کے جانے اور آنے کی تصدیق کرنے میں ہمیں تردد کی اس بات کا اور اس میں شبہ کی اس بات کا. تو میرے دوستو اس کیفیت قلبی کا نام ایمان ہے کہ اپنے نبی کی نبوت کو اس طرح مان. یہ نہیں کہ ہاں بھائی آپ ہمارے نبی بھی ہیں اور آپ کی سنت مقدس بھی ہیں اور آپ کی اعمال نبوت میں برکت بھی ہے، لیکن کیا کریں مجبور ہیں، اب ماحول کے بھکاری ہیں، اب حالات کے دریوزہ گر ہیں، ہم مخلوق کی چوکھٹ کے اوپر چلے گئے ہیں، زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور بے نور نگاہیں مخلوق پر اور خدا کے غیر کے ہاتھوں میں ہماری روٹی روزی کو اور ہماری حفاظت کو اور ہماری عزت و ذلت کو سمجھ رکھتی ہے، لہذا ہم انہی کی چوکھٹوں سے لینے والے بنیں گے. تو حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ جو میرے غیر کی طرف جاتا ہے میں اسے غیر کے حوالے کر دیتا ہوں.
اور جب غیر کے حوالے کر دیتا ہوں تو پھر اس کی دنیا بھی ہلاکت، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ تو آج امت کی زندگی ہماری جو پوری کی پوری برباد ہو رہی ہے، اس کی بنیاد یہ معراج کا واقعہ پکار رہا، یہ نماز کی کیفیات ہم کو صدائیں دے رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہم کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو تم نے اپنے اس راستے سے اپنے آپ کو پچھلا دیا جس راستے پہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو بھلا کر تم کو یہ طریقہ بتلایا۔ تو آپ اس مبارک طریقے پہ ڈالنے کے لیے امت کو آئے تاکہ یہ امت حقیر دنیا کی محبتوں میں دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ یہ دنیا کسی کا ساتھ دی نہ قیامت تک ساتھ دے گی، یہ تو جیسے آتی ویسے لٹ جاتی اور چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑوں کی دنیا اجڑ گئی، کسی کی کسی کے پاس نہیں رہی۔ خسرو پرویز کے واقعات میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب 3 بر اعظموں تک اس کی گویا توتی بولنے لگی تو اسے شوق ہوا کہ ایک بڑا محل بناؤں، تو 40 مربع میل کے اوپر اس نے اپنے بڑے محل کی تعمیر کا نقشہ سوچا، 12,000 ستونوں کے اوپر بنایا، اور بنانے کے بعد میں اس کے اندر گویا اس زمانے کی ساری قیمتی چیزوں کو اس کے اندر جمع کیا، اور ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد میں جب اس نے اس کو بنایا تو بنانے کے اندر اس کے طویل مدت لگ گئی، اور بننے کے بعد میں جب یہ اس محل کے اندر اپنے عیش کو پورا کرنا شروع کیا تو کچھ دن نہیں گزرے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر کے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ جسے وہ محل سمجھ رہا تھا وہ اس کی قبر بن گئی، اور ان کے ہاتھوں سے وہ ساری چیزیں چھین لی۔ مسلمانوں میں بھی جبکہ اندلس فتح ہو چکا تھا اور 6 بر اعظم میں تذکرے ایمان والوں کے چل رہے تھے، اور اس وقت آخری تاجدار عبد الرحمن الناصر نے یہ مسلمانوں میں بھی جبکہ اندلس فتح ہو چکا تھا اور 6 بر اعظم میں تذکرے ایمان والوں کے چل رہے تھے، اور اس وقت آخری تاجدار عبد الرحمن الناصر نے یہ سوچا کہ بھئی میرا بھی کوئی ایسا مکان ہو جس دنیا کے اندر تاریخ کے طور پر یاد کیا جائے، اور لوگ اس محل کو دیکھ کے اشش کرنے لگے۔ تو مورخین نے لکھا کہ ایسا محل بنایا کہ اس کے محل کے بنانے میں 10,000 مزدور 25 برس تک کام کرتے رہے۔ اب اس زمانے کے جتنے انجینئر تھے، اس زمانے کے جتنے فندان تھے، اس زمانے کے جتنے آرکیٹیکٹ تھے، اس زمانے کے جتنے ہنرمند تھے، ان سارے دنیا کے چنندہ لوگوں کو لا کر اپنے محل کے بنانے پہ لگایا تو 10,000 کا عملہ 25 برس تک کام کرتا رہا، اور 20,000 خچر 25 برس تک سامان لا کر اور ڈھو کر وہاں پر ڈالتے رہے، اور دن رات اس کے تذکرے اور اس کی محنتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور 25 برس کے بعد جب بنا تو اعلان ہوا کہ بادشاہ کا محل بن گیا، تو سارے ماتحت بادشاہوں نے ہیرے جواہرات لال و یاقوت بھیجتے رہے تحائف کے اندر کہ یہ لگا دو یہ لگا دو، تو چھت کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں تھی جس میں یاقوت لگایا جائے، اور جس میں زمرد لگایا جائے، اور جس میں سونے کے چمکتی تختیاں لگایا جائے، ساروں سے وہ بھر دیا گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ کیا گیا 300 ہجری میں بنانا شروع ہوا، اور 325 ہجری میں یہ بنا، اور بننے والا 25 سال اس میں بمشکل تمام زندگی گزارا، اور اس کے بعد میں پھر وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہٹا اور وہ مٹا، بلکہ اس مکان کو تاراج کیا گیا، اور دشمنوں نے ایسے مٹایا کہ اس کا نشان باقی نہ رہے۔ تو 50 سال کے اندر ساری تاریخ ختم کر دی گئی، ابھی 1 صدی نہیں گزری کہ تواریخ گواہ ہیں اور اخبارات ان کے شاہد ہیں کہ جب آثار قدیمہ نے کھدائی کی تو یہ سوچا کہ اس کے نشانات نکالے جائیں تو سوائے راک کے ڈھیر کے کوئی چیز نہیں ملی۔ تو میرے دوستو، اس زندگی کے اندر ایک مکان بنا لینا، چند سواریوں کو جمع کر لینا، جھوٹی خواہشات کے دھوکے میں پڑ جانا، اور اس میں لٹ جانے والی اور چھن جانے والی چیزوں کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لینا، اور اسی پہ اترا کر موت تک اپنے آپ کو چلا دینا، جن کی محبتوں میں حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جانا، اور اللہ کی منشا و فرمانبرداری اور نافرمانی کی دیوار بھی ڈھا دینا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور ارمانوں کو بھی پہچاننے سے محروم ہو جانا، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ایمان والا ان حقیر چیزوں پر اپنی زندگی لگا دے اور ان لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دے اور یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کا میدان محنت ہے اور اس کے اندر میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں اور برباد کر لوں؟ اس لیے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال پر، ایمان پر، تقوی طہارت پر اور آخرت والی فکروں پر اٹھایا، جس سے آپ نے اس مبارک شب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
اور چاہتے تھے کہ ایک ایک امتی ان چیزوں کو پہچان لے، اور اپنی زندگی میں قدم قدم پر آپ نے امت کو چیزیں یاد دلا دی۔ جب ایک امتی آئے اور اپنی ہر خوشی اور اب ضرورت اور غم اور بے چینی آقا کی بارگاہ اقدس میں لاتے اور نبوت کے قدموں میں پہنچاتے، تو فرمایا یا نبی اللہ، آج کی تجارت میں جتنا نفع مجھے ملا کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کتنا ملا؟ فرمایا 300 اوقیہ چاندی ملی۔ 300 اوقیہ چاندی کا مطلب یہ تھا کہ 12,000 اس زمانے میں، اگر اس زمانے کے 12,000 کو اس زمانے میں جوڑ لو تو 12 کروڑ کو ہو تو کم ہے کہ کھڑے کھڑے آج کی تجارت میں 12 کروڑ مل گئے۔ تو یہ کتنی مسرت کی اور آدمی کے لیے خوشی کی چیز ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف لینے کا موقع نہیں دیا اور سانس بدلنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ فوراً فرمایا میں تمہیں اس سے بڑا نفع اس سے کم وقت میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ تم فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا۔ تو فوراً مان سے اعمال کی طرف ڈال دیا اور چیزوں سے اللہ کی ذات کی طرف جوڑ دیا کہ تمہارے نفع نقصان تو اللہ کے قبضے میں، اور اصلی نفع وہ ہے جو ملنے کے بعد چھننے نہ پائے۔ یہ تو سارے نفع دنیا میں دھرے رہ جائیں گے اور آدمی مٹی کی چادر اوڑھ کر پڑ جائے گا، اور قیامت تک کہ وہ ایسی جگہ چلے جائے گا جہاں پھر ان ساری چیزوں کا تصور بھی اس کے پاس نہیں آئے، وہ تو بٹوارا ہو جائے گا غیروں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو بھی نکالا، امیر کو بھی نکالا، فقیر کو بھی نکالا، مالدار کو بھی نکالا، اور ان کے ذہنوں کو ایمان کی بلندی کے اوپر اٹھایا کہ اس سے اپنے ذہنوں کو پار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنہا اکیلے ایک صحابی ایسے ہیں جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی اور جن کے ٹخنے بہت پتلے تھے، جس کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں یہ اکیلے ہیں جن کو اجازت تھی کہ تم ٹخنے سے نیچے تک کچھ پہن سکتے ہو، تاکہ تمہارے ٹخنے ڈھک جائیں اور لوگ عجوبے کے طور پر تمہارے ٹخنوں پر اپنی نگاہوں کو نہ ڈالیں۔ اتنے پتلے آپ کے ٹخنے تھے۔ اور ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں دیکھا کہ صحابہ ہنس رہے، مسکرا رہے۔ فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ ابن مسعود کی پنڈلیاں نظر آ گئی اور ان کے ٹخنے نظر آ گئے، وہ اتنے پچھلے ہوئے اور اتنے پتلے ہیں کہ اسے دیکھ کے ہم ہنسنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا انہما اثقل فی المیزان من جبل احد او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود کی پنڈلیوں کو جو تم ہلکی اور پتلی سمجھ رہے ہو، قیامت کے دن جبل احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی تم کو نظر آئے، اس لیے کہ اس میں ایمان کی طاقت دوڑ رہی ہے، اس میں اسلام کا خون چمک رہا ہے، یہ نبی کی سنتوں میں رنگا ہوا بدن ہے، اس کی طاقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ پاک قیامت کے دن اس کا وزن بتلائیں گے تو احد کا پہاڑ اس کے سامنے ہلکا پڑ جائے گا اور یہ ٹخنے اس سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک لہیم و شہیم کو لایا جائے گا جو دنیا میں دیو ہیکل کی طرح زندگی گزارتا تھا اور پہاڑوں کی طرح اس کا قد و جسامت سمجھی جاتی تھی، اور اس کو اللہ پاک جب بھیجیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا اعمال کیا تولتے اسی کو تولو، اور جب اسے پڑھنے میں ڈالا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ کے کہنے پر فرشتے اس کے مقابلے میں گیہوں کا ایک دانہ ڈالیں گے، تو گیہوں کے ایک دانے کے مقابلے میں وہ اتنا بے وزن اور ہلکا ہو جائے گا کہ گیہوں کے دانے والا پڑلا وزن سے زمین کو چمک جائے گا، نیچے اتر جائے گا اور یہ ہوا کے اندر اور خلا میں اڑ جائے گا۔ اسے دیکھ کر دنیا ہنسے گی، تو قرآن پاک میں فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کو ذلیل کریں گے، ان کو بے وزن بنا کر، اتنا بے وزن بنائیں گے کہ تنکوں سے زیادہ بے وزن کر دیں گے۔ تو ہم کو یہ سمجھایا اللہ کے پاک کلام نے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے کہ دیکھو یہ دنیا کی طاقتیں اور قوتیں اور یہاں کی کمزوریاں اور بے بسیاں، نہ یہ اصل ہے نہ یہ اصل ہے۔ اصل اللہ کو پہچاننا اور آقا کو ماننا اور آپ کے والی فکروں کو اپنانا اور آپ کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلانا۔ اس لیے اس امت کو جب اس پہ اٹھایا گیا تو اس امت نے نہ کبھی کھانے کو دیکھا، نہ کمانے کو دیکھا، نہ پہننے کو دیکھا، نہ دنیا کے سنورنے کو دیکھا، بلکہ اپنی ہر لذت کو لٹا کر اپنی زندگی کی معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پائی کہ ہماری معراج اس میں ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو اور آپ کی اداؤں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو چلانے والے پر۔ اور جب اس نہج کے اوپر امت آئی ہے تو امت کے اندر اللہ پاک نے پھر ایک ایک کو عزت کے بلند مقامات دیے۔ حضرت سلمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے تھے فارس کے علاقے سے،
آقا کو تلاش کرتے ہوئے اور مدینے میں آ کے ٹھہر گئے تھے کہ اس جگہ پر آپ کی ہجرت ہوگی. ان کی پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا. اور جب آقا ہجرت کر آئے تو آپ کو پہچانا. اس وقت تک چونکہ اجنبی تھے تو لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا, غلام بنا لیا اور ایک دوسرے کے ہاتھوں بیچ دیا. اب دکھنے کے بعد یہ قربانیوں میں پڑے رہے, یہ مجاہدوں میں چلتے رہے, یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی گویا اطاعت کی اور آپ کی رسالت کو قبول کیا, تو ظالم مالک نے آپ کو گویا الٹا لٹکا دیا, آگ کی دھونی دے دی, کوڑے آپ کو لٹکائے گئے. ساری مشقتوں کو برداشت کیا. مدتوں کے بعد اللہ نے پھر آزادی دی اور جب آزادی ملی تو پھر آپ نے اپنی ساری زندگی دین اور ایمان کی محنت میں گزاری. صحابہ کہتے ہیں کہ آقا آ رہے تھے اور ہم مہاجر اور انصار بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دونوں میں تکرار ہو رہی تھی. اور مہاجر کہہ رہے تھے کہ سلمان و منا کہ سلمان ہم میں سے ہیں, اور انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان و منا کہ سلمان ہم میں سے ہے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سلمان ہجرت کر کے آئے, فارس کے رہنے والے ہیں, اور آقا کو تلاش کرتے کرتے مدینے کو پہنچے, اور ہم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے ہیں, لہذا ہم مہاجرین کو یہ عزت حاصل ہے کہ سلمان کو اپنے میں لے لیں. اور انصار نے کہا کہ یہ مدینے میں تھے اور آقا آئے تو آقا کو انہوں نے مدینے میں دیکھا اور یہاں ان کو ایمان کی دولت ملی, لہذا یہ ہمارے درمیان رہتے تھے, یہ ہم میں سے ہیں, ہم تمہیں نہیں دیں گے, یہ ہمارے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سلمان و منا, اس کی دلیل یہ ہے. انہوں نے کہا کہ سلمان و منا, اس کی دلیل یہ ہے کہ سلمان ہم میں سے. انہوں نے کہا سلمان ہم میں سے. آقا نے دونوں کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا سلمان و منا, فرمایا نہ تم میں سے نہ تم میں سے, سلمان مجھ سے ہیں, اس لیے کہ میری محبت میں اس نے قربانی دی. اور اپنی مبارک چادر اڑا کے فرمایا اللہ گواہ رہنا, میں نے سلمان کو اپنے اہل میں شمار کر لیا. تو یہ عزت کس کو ملی؟ غلام کو ملی یا کروڑپتی کو ملی؟ یہ اجنبی اور پردیسی فارس کے رہنے والوں کو ملی یا دنیا کے چودراہٹ کے دعوے کرنے والوں کو ملی؟ تو قیامت تک یہ راستہ بتلایا گیا کہ تمہاری معراج ان ظاہری بوسیدہ چیزوں میں نہیں ہے اور ان مردار شکلوں میں نہیں ہے کہ تم ان کے دھوکے میں اپنی زندگی گزارو. تمہارا راستہ تو ہے کہ تم اپنے نبی کے طریقے کو اپناؤ اور جو چیز ملی ہے اس کو اپنی زندگی میں انجام دو. اسی لیے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز میں ہے کہ کیا جب نماز میں مومن آ جائے تو اب اس کی زندگی کی شان بدل گئی, اس کی آن بدل گئی. اللہ آپ کے دربار میں اور میں آ گیا اور آپ نے مجھے بلا لیا, اور پھر یہ کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ اور میں آپ کو دیکھنے کے لیے ٹھہرا ہوں. اب جس کے اوپر اللہ کی عظمت کا جلوہ ہو اور آخرت کا پرتو ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں کی تابعداری میں اپنے جسم کا استعمال ہو اور آپ کی سنتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو برت لے, اب وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ایسی جنت نما زندگی گزارے گا. اسی لیے وہ مزاج اس امت کا بنایا گیا کہ یہ وہ نماز تم کو ملی ہے کہ اب جو تمہاری حاجت ہے اس کی کنجی نماز ہے, تمہیں جو ضرورت ہے تم نماز سے پوری کر لیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں جب کہ فتوحات تھے, مال کے انبار تھے, دولتوں کی کثرت تھی, زکات لینے والا نظر نہیں آتا تھا, ایسے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں پر اٹھا کر رکھو اور جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ سے مانگ لو, اللہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے. یہ نہیں کہا کہ حاجتوں کو مال پر رکھو, زمین پر رکھو, اپنی تدبیروں اور شکلوں پر رکھو, بلکہ کہا کہ نماز پر رکھو. تو اس معراج کے راستے سے ملنے والی چیز جو مومن کی معراج بن گئی تو ایسی معراج بن گئی تھی کہ اس راستے سے زندگی بن گئی, اور ایسی زندگی بنی کہ صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہے. راستے میں ایک صحابی کا خچر مر گیا, وقت آیا اس کی کا اور وہ لڑکھڑا گیا. صحابہ نے کہا ہماری سواری پہ سوار ہو جاؤ. ان کی غیرت خودداری بھڑک گئی. انہوں نے کہا کہ نا جی تم آگے چلو میں آتا ہوں. کہا کہ تم اور دیر ہو جائے گی, تمہاری سواری بھی چلے گئی, ہماری سواری پہ بیٹھ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اصرار کیا انہوں نے فوراً 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھ کے کہا کہ مولا جلانا اور مارنا آپ کے اختیار میں ہے, میں آپ کے راستے میں نکلا ہوں, اپنے علاوہ کا محتاج مت بنا, میری ضرورتیں آپ کے خزانے سے پوری ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی کہ اس مردہ جانور نے کان جھٹکنے شروع کیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اللہ نے ایسی طاقت دی کہ دوسرے جانوروں سے زیادہ سر پر دوڑنے لگا, اور اللہ نے اسے اتنی لمبی زندگی دی کہ صحابہ کا دور گزرا, تابعین کا دور گزرا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوفے کے بازار میں اس کو بکتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.
تو کبھی اس نماز سے یہ طاقت اور یہ معراج امت کو ملی تھی کہ مردے کو زندہ کرا لو. آج مردے ایمان کو زندہ نہیں کرا سکتے, مردہ ضمیر کو صحیح نہیں کرا سکتے, جو حمیت لٹ گئی اسلام کی اسے اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے. اس لیے کہ نمازیں بے جان ہو گئی, زندگیاں کھوکھلی ہو گئی, اور اللہ کے سامنے جسم کھڑا ہے اور دل و دماغ اللہ کے غیر میں بھٹک رہے ہیں, اور وہ استعزاری زندگی میں نہیں ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا تھا. تو صحابہ کرام سے لے کے اولیاء امت تک کا سارا طبقہ اپنی معراج بد رہا تھا کہ دیکھو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم نماز پڑھتے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے. اسی سرزمین پر, اسی ملک کے اندر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد وقت کا بادشاہ شاہجہاں جس وقت دلی کی جامع مسجد کے اندر قدم رکھا تو دوسری طرف کی سیڑھیوں سے ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو عالمگیر کے استاد تھے, وہ اللہ کا ولی بھی سیڑھیوں پہ قدم رکھا. اور جب آگے بڑھ کر آئے, وہ خطیب تھے دلی کی جامع مسجد کے, تو ان کو دیکھ کر شاہجہاں نے کہا کہ ملا جیون, میری تمنا تھی کہ میں ریشم کا لباس پہنوں, اور میرے مصاحبین میں جو علماء ہیں انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ یہ آپ کے لیے گوارا ہے. عام لوگوں کے لیے کبر آتا, تکبر پیدا ہوتا, مرد کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے, عورت کے لیے جائز ہے, لیکن آپ تو بادشاہ ہیں, آپ کے پاس اس کی کیا حیثیت ہے. تو انہوں نے فتویٰ دیا, میں نے پہن لیا, بتاؤ تمہارا فتویٰ کیا ہے. ملا جیون نے ایک نظر دیکھا اور کہا اگر اجلت ہو تو پھر مجھے اجازت ہو کہ جمعے کی نماز میں تاخیر کی جائے, اور اگر تاخیر سے جواب دینا ہے تو میں نماز سے فارغ ہو جاؤں اور بعد جواب دوں گا. تو بادشاہ کا شاہی مزاج, اس نے کہا نماز میں تاخیر ہوگی لیکن پہلے فتویٰ چاہیے. تو فوراً پلٹ گئے, سیڑھیاں اتر گئے اور اپنے جھوپڑے پہ گئے اور اپنے بچوں اور بیوی کو جمع کیا اور کہا دیکھنا آج بادشاہ کے مقابلے میں حق بات کہنے کا وقت آیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس حق کے کہنے کے نتیجے میں تمہارے باپ اور تمہارے شوہر کو شہادت کا مرتبہ مل جائے, اور تمہارا ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی اور دنیا میں شاید نہ ہو, اسی لیے میں تمہیں وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کہہ کر پلٹ گئے اور دلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ چڑھ کے کہا کہ وقت کا بادشاہ اس بات کا فتویٰ طلب کرتا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا کیسا ہے. خوب سن لو اور کان کھول کے سن لو کہ اس کا پہننا بھی حرام ہے, اس کے پہننے کی اجازت دینا بھی حرام ہے, اور حلال کو حرام کہنے والے قتل کر دینا واجب ہے, دونوں واجب القتل. اب یہ کہتے ہی تاریخ ہماری گواہ ہے کہ بادشاہ شاہجہاں کے پیر کے نیچے زمین تھرکنے لگی اور اس حالت میں اس کا بدن کانپنے لگا, اور وہ ننگے پیر زندگی میں پہلی مرتبہ دوڑتا ہوا اپنی حفاظت کے لیے محل کی طرف گیا, اور جانے کے بعد غیظ و غضب میں بھر گیا کہ بھرے مجمع میں میری قتل کا فتویٰ اور ملا جیون کی یہ جرات. اور نماز سے فارغ ہو کے عالمگیر شہزادے بچے جب چلے آئے تو دیکھا کہ باپ جاہو جلال میں, اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیے ہوئے. تو فوراً کہا کہ کیا ابا جان, تو کہا کہ میں اس ظالم کو پکڑنا چاہتا ہوں جس نے علی اعلان مجھے مجمع کے اندر قتل کرنے کی کا فتویٰ دے دیا. یہ سمجھ گئے, تو استاد تھے, قرآن ان سے پڑھا تھا, تو محبت ہی دبے پیر نکل گئے اور یہ دوڑے ہوئے ان کے جھوپڑے پہ گئے تاکہ اپنے استاد کی حفاظت کی کوئی تدبیر کر لیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ روپوش ہو جائیے, باپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں سمجھا لوں گا. وہاں جا کے دیکھا تو ملا جیون کے چہرے پہ کوئی تشویش و پریشانی نہیں, پیشانیوں پہ کوئی شکن نہیں, اور اللہ کا ولی بچوں کو لے کے قرآن پڑھاتے اطمینان سے بیٹھا ہے. فرمایا حضرت آپ کو پتا ہے کہ میرے باپ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا کیا حکم دیا؟ کہا آپ کی گرفتاری کا حکم ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آگے کوئی اور قدم نہ اٹھ جائے, میں چاہتا ہوں کہ آپ روپوش ہو جائے. عالمگیر کہتے ہیں جب میں نے کہا تو میرے استاد کے چہرے پہ جلال آ گیا اور کہنے لگے اگر تیرے باپ کو حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے. یعنی زندگی میں اللہ کو اللہ والوں نے یوں پہچانا تھا, اور کہا اگر تیرے باپ کے پاس ہتھیار ہے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے, اور اپنے شاگردوں سے بچوں سے کہا جاؤ ہمارے ہتھیار لاؤ. بچے وہی باپ کی تربیت میں رہنے والے, وہی استاد کی زیر تربیت زندگی گزارنے والے. وہ دوڑے ہوئے گئے اور مٹی کے لوٹے میں پانی اور مسواک لے آئے اور کہا حضرت آپ کا ہتھیار آ گیا. آقا نے فرمایا تھا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے, اب یہ ہتھیار آ گیا. آپ نے تازہ وضو کرنا شروع کیا. عالمگیر سمجھ گئے اب یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور ان کے ہاتھ میرے باپ کے خلاف اٹھیں گے تو نسلیں لوٹ جائیں گی اور زندگی کا بیج مٹ جائے گا.
وہ الٹے دوڑے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے. کہا ابا میں آپ کے عتاب اور غضب سے گھبرا کے اپنے استاد کی محبت میں گیا تھا اور ایسے ایسے پہنچا. کہا کیا ہوا؟ کہا باپ کو عالمگیر نے جواب دیا میرے استاد نے کہا اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو مجھے اپنے مولا پہ ناز ہے. اور یہ کہہ کے وہ اپنے ہتھیار منگائے اور وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. مجھے ڈر ہے کہ اگر تاخیر ہوگی اور اس اللہ کے ولی کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو ہماری نسلوں کا بیج مٹ جائے گا. تو عالمگیر کا بدن لرزنے لگا اور کانپنے لگا. اب شاہجہاں کا بدن تھرتھرانے لگا اور لرزنے لگا اور کانپنے لگا. اور شاہجہاں دوڑے ہوئے تاریخ گواہ ہے کہ وہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے جھوپڑے پہ آیا اور گھٹنے پکڑ لیے اور پکڑ کے کہا کہ حضرت اللہ کے لیے میرے قصور کو معاف کر دیجیے, بد دعا کے لیے ہاتھ میں اٹھا. تو کبھی یہ نماز وہ بنی تھی کہ بادشاہوں کو پیروں پہ جھکانے پہ مجبور کرتی. آج یہ نماز ایسی ہے کہ ہم اللہ کے غیروں کے پیروں میں جھک رہے ہیں. روٹی کے 2 ٹکڑے کے لیے اپنے ایمان کے سودے کر رہے ہیں. چند روزی کی ظاہری شکلوں کے لیے ہم مخلوق سے گھبرا رہے ہیں اور خالق سے بے نیاز ہو کے زندگی چل رہی ہے. اور معراج کی بلندی یہ ہے کہ تمہارے عروج اس میں ہے کہ تم اللہ کو پہچانو, اپنے نبی کے اعمال کو پہچانو, اس رات ملنے والی اس طاقتور اس عمل کی کو ساتھ اپنی زندگی کو مربوط کرو اور اپنے آپ کو اس پر چلاؤ. اسی لیے کوئی بات تھی کہ اتنا بڑا اعلان بارگاہ نبوت سے کر دیا گیا کہ سراسر ظلم ہے, کفر ہے, نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی منادی کی آواز کو سنے اور اذان اس کے کان میں پڑے اور پھر اللہ کے گھر میں بلا حضور شریف ہونے سے رہ جائے. تو اس کو کفر قرار دیا, نفاق قرار دیا اور کھلا ظلم قرار دیا. تو آدمی سوچے کہ کتنا بڑا عمل ہے. اور آج میرے دوستو ان اعمال کو نہ مردوں نے پہچانا نہ عورتوں نے پہچانا. زندگیاں لٹ گئی. اب ہماری عورتوں کا راستہ کیا ہو گیا؟ بچے اپنی ماؤں کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے اور 2 منٹ میں مصلی لپٹ کے رکھ دیتی ہے, اور میری ماں دعوت میں جاتی ہے تو میک اپ میں 1 گھنٹہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اور آئینے کے سامنے کھڑے رہتی ہے. تو اب اس معصوم بچوں پہ کس کا اثر پڑے گا؟ 1 گھنٹے کے میک اپ کا پڑے گا یا 2 منٹ کی نماز کا پڑے گا؟ اسی لیے یہ اولادیں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں, یہ گھرانے بے نور ہو رہے ہیں, یہ دعائیں بے جان ہو رہی ہیں, یہ زندگیاں اجڑ رہی ہیں. اور اس فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں دھوکہ یہ ہو گیا کہ یہی سب کچھ ہے, جبکہ اللہ نے اس کے مقدر میں مٹنا رکھ دیا. یہاں کی جوانی کو بڑھاپا نگل لے گا, یہاں کی خوشیوں کو غم چھین لے گی, یہاں کے اجالوں کو اندھیرے ڈھانپ لیں گے اور یہاں کی راحتوں کو مصیبتیں کھینچ لے گی. کوئی چیز یہاں کی باقی رہنے والی نہیں. اس لیے نہ یہاں کے بادشاہوں کو راحت ملی نہ فقیروں کو سکون ملا. ہاں ان کو سکون ملا جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کیا اور ان کے اعمال اور ان کی فکروں کو اپنایا. تو اس فکر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اٹھایا تھا کہ میرا ایک ایک امتی ایمان والا بنے اور اس کی پکار پر اللہ کا عرش ہل جائے اور اس کی دعاؤں پر اللہ کا غیبی نظام زمین کے اوپر ظاہر ہو جائے اور وہ اپنے اعمال اور اپنی زندگی سے اللہ کو پانے والا اور زندگی کو صحیح کر کے چلنے والا بن جائے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں وہ ماحول اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو دے دے کہ ہم باطل تذکروں سے نکل جائیں. کب تک یہ جھوٹے نشے میں زندگی گزرتی رہے گی اور آدمی یہ سمجھتا رہے گا کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں. اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لہیم شہیم انسان گندم کے ایک دانے کے مقابلے میں 3 سے زیادہ بے وزن کر دیے جائیں. اور اس دن ایسے تکبر کرنے والے اور اپنی انا چلانے والے ان کا حال یہ ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا کہ ان کی شکل انسانوں کی ہوگی, ان کا جسم چونٹیوں کا بنا دیا جائے اور حشر کے میدان میں لوگوں کے پیروں اور ایڑیوں تلے رگڑے جائیں گے. تو چیخیں گے تو انسانوں کی آواز نکلے گی اور کہیں گے اللہ کے لیے ہم پر رحم کرو. اس دن موت نہیں آئے گی کچھ لے جانے سے, موت کو موت دے دی جائے گی اور انسان کو ہمیشہ کی حیات دے دی جائے گی. اب یہ چیخیں گے کہ ارے ہم انسان ہیں ہم پہ رحم کرو. اور جب آدمی دیکھے گا ارے تم تو سیاہ سفید کے مالک تھے اور تم تو بڑے بڑے دنیا میں دعوے کرنے والے تھے اور تم تو بڑے بڑے دم بھرنے والے تھے, آج تمہارا یہ کیا حال ہو گیا کہ تم پیروں تلے کچلے جا رہے ہیں. کہا جائے گا یہ اس بڑائی کی سزا مل رہی ہے کہ اللہ نے چونٹیوں کی طرح چھوٹا بنا دیا اور لوگوں کے پیروں میں رگڑے جانے کے قابل بنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی اور امت کو سمجھائی گئی. تو اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ہماری معراج یہ ہے کہ ہم کو ایمان کی حقیقت ملے, ہماری معراج یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی عظمت ملے, ان کی ذات عالی کا یقین ملے کہ ہم اس اللہ پہ ایمان لائے جن کا علم بے خطا ہے,
جو ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ زمین کے بنانے والے، وہ آسمان کے گویا پھیلانے والے، وہ انسانوں کو حیات دینے والے، وہ ساری مخلوق کو مرنے اور جینے کی طاقت اپنے پاس رکھنے والے، وہ اکیلے اللہ اور وہ رب العالمین ہیں۔ وہ ہر ایک کی روزی اپنی قدرت سے پہنچاتے ہیں۔ اب چونٹیاں ہیں، ہزاروں قسم کی ہیں، اور کہاں کہاں ہیں؟ گھروں میں ہیں، بلوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، کالے پتھر کی کالی چٹانوں پہ وہ چلتے ہیں تو اللہ ان کے پیروں کی لڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے اور ان کی شکلوں کو دیکھتا ہے۔ اور جس وقت وہ اللہ پاک چونٹیوں کو دیکھتا ہے وہ ہاتھیوں سے غافل نہیں، ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ وہ اللہ کا علم اتنا بے خطا اور محیط ہے کہ وہ ہر ایک کو جانتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ ان کے علم میں ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے۔ کل کیا ہوا وہ جانتے ہیں، کل کیا ہوگا وہ ان کے علم میں ہے، اب کیا ہو رہا وہ ان کے علم میں ہے۔ کوئی چیز ان کی قدرت اور گرفت سے باہر نہیں، اور وہ اللہ جو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یعلم بحر ما فی قاریہ وجبل ما فی واریہ وعدد ورق الاشجار ویعلم بحر الامطار۔ ایک ایک چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات میں کیا۔ اے وہ ذات جس کی طاقتوں کو کوئی گمان پہنچ نہیں سکتا اور کوئی تصور سوچ نہیں سکتا، اور آپ وہ ہیں کہ پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اور سمندر کی تہہ میں کیا ہے آپ اس سے بے خبر نہیں، وہ بھی آپ کے قبضے میں ہے۔ بارش کے کتنے قطرے ہیں آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ کتنے پتے کل ٹوٹ گئے اور کل کتنے کول نئے نکلیں گے اور کتنے پتے قیامت تک آئیں گے، ایک ایک پتے کی تعداد سے اللہ کی ذات بے خبر نہیں ہے، سب ان کے قبضے میں۔ ایسی ذات ہماری ضرورتوں کو نہیں پہچانتی اور ایسی ذات ہماری حاجتوں کو پوری نہیں کرتی۔ تو یہ معراج میں اللہ پاک اپنی قدرت کا تماشا کسی اور کو نہیں، انبیاء کے امام اپنے چہیتے اور لاڈلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا تاکہ آپ کے ذریعے سے امت کو اور ایمان والوں کو باخبر کیا جائے تم ایسے رب پر ایمان لاتے ہو، اس رب کو پہچان۔ آج تو ہم کھوٹے سکوں کو پہچانتے ہیں، ہماری اولاد بسکٹ کے پوڑے اور دل بہلانے والے کھلونوں کو جانتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور ان کی کبریائی کو نہیں پہچانتی، ان کی طاقتوں کو نہیں جانتی۔ اسی لیے کہنے والے اللہ والوں نے ان واقعات کا ذکر کیا باقاعدہ کتابوں کے اندر کہ ایک بزرگ فرماتے میں راستے سے جا رہا ہوں اور دو بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ محبت کے مارے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں اور ان کے پیشانیوں کو ایک دوسرے کے بوسہ دے رہے ہیں، کانوں میں محبت میں کچھ کہہ رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ان کی اس پیار بھری کیفیت کو دیکھ کر میرے پیر رک گئے اور میں نے بے قرار کہا کہ صاحبزادے روزانہ دیکھتا ہوں، آج عید جیسا سما تمہارے چہروں پہ نظر آ رہا، کیا تمہیں خوشی ملی ہم کو بھی بتاؤ۔ تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ آج آقا کے مہمان ہمارے گھر آ گئے۔ تو یہ بزرگ کہتے میں بے حال ہو گیا اور تھوڑی دیر میرے حواس چلے گئے۔ میں نے کہا اس زمانے میں اور آقا کے مہمان اور تمہاری قسمت کے تمہارے گھر آ گئے تو کیا ہماری بھی کچھ عزت ہے کہ ہم ایک بار ان سے ہماری ملاقات ہو جائے؟ تو فرمایا کہ اس چمکتی دمکتی کیفیت میں جبکہ ان کی آنکھوں میں آنسو کھیل رہے تھے اور چہرے پہ نور ٹپک رہا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آج ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور فاقہ نبی کا مہمان ہوا کرتا تھا۔ تو جب فرمایا میں ٹٹولا کہ یہ عاقل شہزادے یہ کہاں کے جوہر ہیں تو پتا چلا کہ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے لاڈلے جن کا حال یہ ہے کہ اس معصومیت میں فاقوں میں وہ نبی کے مہمان کو پہچان رہے، اور یہاں پیٹ بھر کر ہم دنیا کی بھوک سے گھبرا کر اپنے اخلاق کا دیوالیہ، اپنے ایمان کا سودا اور اپنے اسلام کا کباڑہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے چل رہے، نتیجے میں ہم کیا، ہمارے گھرانے کیا، ہماری اولاد کیا، ہماری سوچ کیا، ہر چیز ماتم کے قابل بنی اور اللہ کی ناراضگی ہمارے دلوں پہ مہر لگا کر حقیقت کے سمجھنے کی طاقت کو کھینچ رہی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کرے کہ معراج کی نسبت کی برکتیں ہماری زندگی کو عروج پر ڈال دے اور پستیوں سے نکال دے تاکہ امت سربلندی کے اوپر آ جائے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ زندگی کے اندر یہ دولت دے دے۔ اب یہ چیزیں اگر گھروں پہ ملتی تو یہ بے دینی گھروں میں نہیں آتی، بازاروں میں ملتی تو فسق و فجور کے اڈے ہمارے بازار نہیں بنتے، ہمارے اپنے ماحول میں بنتی تو ہمارے ماحول میں باطل پرورش نہیں پاتا اور ہم خدا کے باغی میں نہیں بنتے۔ اس لیے کہہ رہے کہ ایمان کے ماحول میں، اللہ کے راستے میں اور دین کی فکروں میں ہم نکلا کریں
تو پتہ چلے گا کہ بھئی کسی زمانے میں امت کے مرد بھی، امت کی عورتیں بھی، امت کے بوڑھے بھی، امت کے بچے اور بچیاں بھی ایمان کی ان محنتوں میں جان لگاتے، مال لگاتے، زندگیوں کو بھلاتے، رات دن ان فکروں میں اپنے آپ کو چلاتے. اس کے نتیجے میں ان کے گودوں میں ولایت کی پرورش ہوتی اور ان کے ماحول میں تقوی و طہارت کے پہاڑ کھڑے ہوتے اور ان کے معاشرے کے اندر ایمان کے انمول نمونے اور اسلام کے انوار دنیا میں پھیلنے والی طاقتیں نظر آتی. یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا جبکہ زندگی کے اندر مردوں اور عورتوں میں ایمان کی فکریں آئی تھی اور ان فکروں والے ماحول میں چلے اور چلائے تھے. صحابہ کرام کو اسی پر آقا نے اٹھایا اور بعد والی نسلیں اسی کے اوپر چلی کہ ہمیشہ ان کی زندگیوں میں ایمان کی محنتیں تھی اور آخرت کی فکریں تھی کہ اسی کو سامنے رکھو اور اپنی زندگیوں کو چلاؤ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دلی کے اندر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور ساری دنیا اللہ کے اس ولی کے دیدار کے لیے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور معصوم بچے کو لائی ہے کہ اللہ کا نام سکھلا دو. اور جب نام سکھلانے کے لیے خادم لے گیا اور کہا کہ اس عورت کی فریاد یہ ہے کہ اس یتیم بچے کو اللہ کا نام سکھلا دیا جائے، تو آپ نے اس کو محبت سے قریب بلایا. قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفائے اجل میں تھے. فرمایا کہ تم اسے اللہ کا پاک کلام کی شروعات کراؤ اور میں اس پہ توجہ دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. اور جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ابھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا اشارہ کیا اور صاحبزادے نے پورا تعوذ اور تسمیہ پڑھا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کر پورے ختم تک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ولضالین آمین تک سورہ فاتحہ سنایا. ارے 3-3.5 سال کا بچہ اور اس پاکیزہ انداز میں سنایا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت و محبت اور بڑھ گئی اور جب دیکھنے لگے تو انہوں نے الف لام میم شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے رکوع 2 رکوع ہو گئے. بچے کی سانس پھولنے لگی. فرمایا بیٹا آج گھر چلے جاؤ اور پھر تمہاری ماں لائے گی تو آگے سنیں گے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. دوسرے دن دیکھا تو پھر وہ پارے سوا پارے تک چلے گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کی ماں سے پوچھو، اپنے خدام کو بھیجا کہ کس طرح تم نے تربیت کی کہ یہ معصوم بچہ اتنا پڑھنے لگ گیا. تو یہ سنتے ہی ماں سجدے میں گری اور کہا اب جا کے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا مجھے یقین ہے میرا بچہ 16 پارے قرآن پاک کی آپ کو زبانی سنائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ جب اللہ نے اسے میرے پیٹ میں دیا تھا میں دعائیں کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور اس کثرت سے کہ 16 پارے میں نے یاد کیے تھے ان 9 مہینے کے اندر شاید اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور میرے ساتھ میرے بیٹے کے سینے میں بھی منتقل کر دیا. چنانچہ 16 پارے تک بغیر لقمے کے انہوں نے سنایا اور آگے اللہ نے انہی کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنایا. تو کبھی ماؤں کی تربیت ماں پیٹ سے حافظ قرآن دیتی تھی. آج ماؤں کے گوشت سے موسیقی مل رہی، گانے بازے مل رہے اور غیبتوں کی اور حسد کی نحوستیں مل رہی اور ہوس پرستی اور لالچ و حرص مل رہی. اس لیے کہ زندگیوں کے اندر سے دین اجڑ گیا، اعمال نکل گئے، ایمان کی محنتوں سے زندگیاں خالی ہو گئیں. اور دعوت اللہ کی یہ محنتیں اس بنیادوں پر ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کی ان محبتوں کو اور آپ کی ان بے قراریوں کو پہچانیں کہ جس وقت حق تعالی شانہ نے اس معراج کی مبارک رات میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکم اس بات کو کہہ دیا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ نے فرمایا اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں تحیات طیبات اور صلوات لے کر آیا ہوں، یہ قربانیاں پیش کر رہا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے جب اپنے نبی پر اپنا سلام بھیجا تو اس موقع پہ بھی آقا نے سوچا یہ سلام میری ذات تک محدود نہ ہو جائے. فوراً آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ آپ کا سلام مجھ پر نہیں قیامت تک میری امت کے نیکوکاروں کے اوپر باقی رہے. تو اس وقت بھی آپ نے امت کو یاد کیا اور اس منظر کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کر ختم تک فرشتوں نے گواہی دی جس کا سارا خلاصہ التحیات میں معراج کا نچوڑ اور اتر آتا ہے. اس لیے میرے دوستو ایسے لاڈلے نبی کو پہچاننا جو قدم قدم پہ امت کے لیے بے چین اور بے قرار ہو کر اپنے آپ کو چلایا ہو اور رات دن ہماری محبت میں آپ بھلے اور بے قرار ہوئے ہو. یہاں تک کہ جب آپ سے اما جان نے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا نبی اللہ قیامت کے ہولناک منظر میں جس دن مائیں اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گی
سورج سروں پہ لٹکے گا کیا ہم آپ سے ملاقات کر سکیں گے؟ فرمایا عائشہ وہ دن نفسی نفسی کا ہوگا، میرے تمام بھائی انبیاء علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور گھٹنوں کے بل ہیبت الہی سے گر رہے ہوں گے، اس وقت تمہارے نبی کی زبان پر یا ربی امتی امتی ہوگا اور میں اپنی امت کے لیے بے قرار ہوں گا۔ اگر مجھ سے ملنا چاہو تو وہاں دیکھنا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور تمہارا نبی اس فکر میں کھڑا ہوگا، اے اللہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے اور میری امت کے نیکیوں کے پردے کو بھاری کر دیجئے۔ اور عائشہ اگر تم نے وہاں نہیں دیکھا تو پلسرات کو تلاش کرنا جہاں میں مولا کو لاڑو پیار سے پکار رہا ہوں گا، مولا اپنے نبی کی آنکھوں کے سامنے امت کو کٹتا مت گرانا بلکہ ان کو بجلی کی طرح پار کرا دے۔ آپ نے آج کے دن مجھے راضی کرنے کی خوشخبری دی تھی، مجھے راضی کر دیجئے، میں اپنے مولا کو منا رہا ہوں گا۔ اور عائشہ اگر تم نے وہاں بھی نہیں پایا تو حوض کوثر پہ آنا جہاں میں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلا رہا ہوں گا۔ تو میرے دوستو جس دن باپ بیٹے کو اور ماں اپنی چہیتی اولاد کو نہیں پہچانے گی، آقا ہم گناہگاروں کے لیے بے قرار ہوں اور ہم جیتے جی نبی کے دین کی فکروں کو، آپ کے مبارک اعمال کو، آپ کی پیاری سنتوں کو اور آپ کے نورانی بے قراریوں کو اگر نہیں پہچانے تو اس سے بڑھ کر ہماری زندگی میں پکڑ کا اور اللہ کے عتاب کا اور کیا سبب ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بقیہ زندگی کو ہماری توبہ پر اور پاکیزہ راستے پہ چلنے پر اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ حق تعالیٰ معراج کی زندگی کو معراج بنا دے۔ یہ کوئی سیریل نہیں ہے، یہ کوئی سیمینار نہیں ہے، یہ کوئی دل کے بہلانے کے لیے وقتی کوئی مناظر دیکھ کر واہ واہ اور ہاہو کرنے کے تبصرے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو صرف اپنی زندگی کو بدلنے اور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی چیز ہے، اور جو توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹا لے تو اللہ بڑے کریم ہیں اور رحیم ہیں اور شفیق ہیں اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ جس وقت قارون دھس رہا تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے مولا اسے پکڑ لے اسے پکڑ لے، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ موسیٰ تو مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دے، اور جب وہ دھسنے لگ گیا تو حق تعالی شانو نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے اتنے بار تجھے پکارا، اگر وہ ایک بار مجھے پکارتا تو میرے عزت کی قسم میں اسے بچا لیتا اور میں اسے نکال لیتا۔ تو وہ اللہ تو قارون جیسے کو بھی معاف کرنے تیار ہے بشرطے کوئی اللہ کو پہچان تو لے۔ کب تک روٹی کے ٹکڑوں کو پہچانیں گے، کھوٹے سکوں کو پہچانیں گے، مردار دنیا کو پہچانیں گے، اس ردی سامان کو پہچانیں گے؟ اللہ وہ آنکھیں دے دے، وہ نورانی ماحول دے دے، وہ دینی زندگی دے دے اور وہ تربیت کا سامان ہم مردوں اور عورتوں کو دے دے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچان کے زندگی گزارنے والے بنے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ مرتے دم تک دین کی محنتوں میں اور ایمان کی فکروں میں چلا دے اور صحیح راستے پہ زندگی کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طویل مدت سے طبیعت کی معذوری کی وجہ سے میں بھی بستر پہ پڑا تھا۔ آپ حضرات کی دعائیں، محبتیں اور شفقتیں اللہ پاک ہر ایک کو اپنی نیتوں کے بقدر اجر و ثواب اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے۔ ابھی بھی امیر محترم کی اجازت سے اٹھنا ہوا اور یہ تاکید ہوئی کہ بھئی جب تک تو تھکن محسوس نہ کرے اللہ کا نام لے لے اور آج کی مبارک رات سے اپنی زندگی کو حرکت میں لانے کی قدم اٹھانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک اپنے کرم سے تمام بیماروں کو بھی صحت دے اور ہماری روحانی اور تمام قلبی بیماریوں کو بھی اللہ دور کرے اور اللہ دونوں جہان کی سرخروئی دے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. مولا آپ ہی نے اس رات تک مہلت دے دی، اپنی چوکھٹ پہ ہم گناہ گاروں کو بلا لیا. مولا آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں. آپ تو رات اور دن اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے پہ اے اللہ منتظر اور بے چین رہتے ہیں. مائیں بھی انتظار کر کے دروازہ بند کر لیتی ہیں اور آپ رات بھر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، او گناہ گاروں آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو دھونے اور صرف دھونے نہیں ان کو نیکیوں سے بدلنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدلنے والے مولا، ہم سب گناہوں میں لطف ہیں. مولا ہمارے نبی کی معراج کی نسبتوں پر اے اللہ امت کو بھی معراج دے دے. اے اللہ ہماری ذلت و پستی کو ختم فرما دے. مولا بہت دن بیت گئے ذلت کے، پستی کے، گراوٹ کے. اے اللہ وہ اپنے غیر کی چوکھٹوں سے نکال لے، مخلوق کے تعصب سے پاک کر دے. اے اللہ اپنی ذات عالی کی عظمت دے دے. مولا آپ ہی تو قدرت والے ہیں اور آپ ہی نے تو اللہ گندے قطرے سے ہمیں وجود بخشا اور ہمیں اپنی قدرت سے اپنے سامنے بھیک مانگنے کے لیے بٹھایا. مولا اپنے کرم سے اس معراج کی نسبتوں پر ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے توبہ کو قبول کرنے والے اللہ، آپ ہی نے فرمایا کتنے لاتے لا لو اور سارے گناہوں کو میرے سامنے ڈھیر کر دو اور ایک بار سچی پکی صلح کر لو اور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا لو. میری عزت کی قسم میں کسی کو باقی نہیں رکھوں گا، میں سب کو دھو دوں گا اور قیامت کے دن کوئی گواہ تمہارے خلاف باقی نہیں رکھوں گا. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما. مولا آپ کی عزت کی قسم زندگی آپ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے. مولا کبھی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کبھی یہ نور چھن جائے گا، کب یہ بدن ٹھنڈا ہو جائے گا اور کب مٹی کی چادر اڑا دی جائے گی اور کب ہم قبروں میں لٹائے جائیں گے. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے. مولا آپ کے بے شمار ہزاروں بندے اور بندیاں مولا بھکاری اور بھکارن بن کر آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں. مولا آپ کی عزت کی قسم آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں. مولا سب کچھ آپ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ پیارے نبی کا تڑپنا پڑکنا آپ کے سامنے ہے اور وہ ہمارے لیے رہا. اے مالک اپنے پیارے نبی کے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان تڑپنے اور پڑکنے کا واسطہ مولا ہماری تقدیر کو چمکا دے. اے اللہ قضاء و قدر کے برے احوال سے ہماری حفاظت فرما لے، دشمنوں کی ہنسی اڑانے سے ہم کو بچا لے. اے اللہ ہر قسم کی شقاوت و سختی سے ہمیں بچا لے. اے اللہ حاسدین کی حسد سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ ظاہری بیماریوں کو بھی دور فرما، روحانی اور اخلاقی بیماریوں کو بھی دور فرما. اے اللہ پریشانیوں سے سکون کو مبدل فرما، چین اور اطمینان کے خزانے نصیب فرما. اے مالک تمام مقروضوں کے قرضے اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرما. اے اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. مولا ابھی کسی کی مائیں گزری ہیں اور کسی کے باپ گزرے ہیں اور کسی کے بھائی نے اپنے بھائی کی آنکھ بند کی ہے. اے اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں موجود ہے. مولا اپنے کرم سے رہنے والوں کو صبر جمیل دے. اے اللہ جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما لے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں پاکیزہ زندگی دے دے. اے اللہ اپنے پاک گھرانوں اور درباروں کی حفاظت فرما اور اس حق کے چمکنے اور نبی کے غم کے پہلا پنپنے کے لیے قبول فرما لے اور یہاں سے حق کی آوازوں کو عالم میں چلا دے اور ایمان کی محنتوں کو پیارے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلا دے اور ہماری زندگیوں میں اس کا رنگ اپنے کرم سے داخل فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے امت کی ساری اجڑے ہوئے اعمال کو ختم فرما دے. اے اللہ نورانی اعمال سے زندگی کو آباد فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. مانا جتنی بیٹیاں گھروں میں ہیں ماں باپ فکر مند ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، مولا پاکیزہ رشتے دے دے، شریف شوہر عطا فرما دے. اے اللہ ان کی زندگیوں میں جوڑ پیدا فرما دے اور جتنے رشتے آپ نے دے دیے ان کو اللہ صاحب اولاد بنا، محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے خزانوں سے سب کچھ عطا فرما. مولا آپ کی عزت کی قسم آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. مولا وہ آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ کے پیارے نبی نے آپ کی چوکھٹ پہ پہنچایا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ امت قیامت تک آپ کی چوکھٹ پہ پڑی رہے. مولا ہم سب کو اپنی چوکھٹ کا راندے درگاہ بنا لے اور اللہ ہمیں اپنی چوکھٹ کے اوپر اللہ جما دے. اللہ ہماری حاجات سے تقبل فرما دے.
مولا بھوکے ہیں کھانا کھلا دے، ننگے کپڑا پہنا دے، کمزور ہے توانائی دے دے، اے اللہ منتشر ہے ہمیں محبت دے دے، اے اللہ ہمیں آپس کا جوڑ دے دے، اے اللہ ہمیں روحانی اور نورانی زندگی دے دے، اے مالک اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ عالم میں ایمان کی ہماری چلا دے، ہماری عورتوں کو دیندار بنا، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہم کو دیندار بنا، بچھڑی ہوئی اولاد کو اپنے ماں باپ سے ملا دے، اے اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد میں شفقت و محبت کرنے والا بنا دے، ان کی تربیت کے سامان اپنے خزانوں سے آسان فرما دے، اے اللہ سود سے، جھوٹ سے، لعنت سے، بے حیائی سے اور زنا سے اور فواحش سے اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے ساری گندگیوں کو مٹا دے، اے مالک ہماری زندگی کو پاکیزہ فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، مولا ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے حالات عالم پھیر دے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت کا سامان فرما لے، ہمارے ماں باپ کی بھرپور مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی بھرپور مغفرت فرما، تیرے محبوب بندے جو ہم تک و امت تک دین پہنچا دے، اے اللہ انہیں اپنی شان جزائے خیر دے، ان میں ہمارے ماں باپ و محسنین کو شامل حال فرما، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ارزقنا حج بیتک وزیارت روضۃ رسولک علیہ الصلاۃ والسلام، اے مالک تمام حجاج کے حج کو قبول فرما، ان کے اسباب آسان فرما، امت کو عمروں کو قبول فرما، آنے والے شعبان و رمضان کا سچا استقبال عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ زندگی اپنے طرف سے عطا فرما، اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک، حب من ينفعنا حبه وإذنك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، مولا مقدمات سے امت کو نجات دے دے، اے اللہ باطل کی شکنجوں سے ایک ایک امتی کو اپنے طرف سے نکال لے، کتنی مائیں ہیں جو اپنے گودوں کے چھلنے میں بے قرار ہیں، اور جتنے گھرانے ہیں جن کے چراغ گل ہو رہے ہیں، مالک اپنے طرف سے ان نعمتوں کو لوٹا دے اور دشمنوں کے سارے فتنے اور شکنجوں سے آزاد فرما دے، اور تمام ناجائز مقدمات سے رہائی کا کام امت کے لیے آسان فرما دے، اے مالک اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد.